آپ نے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. آپ ابھی تک اپنے بیان پر قائم ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا میں نے نام نہیں لیا، لیکن مطلب میرے بیان کا یہی نکلتا تھا کہ پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، وہ ان اور موجودہ حکومت کی پالیسیز جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، اور میں اس بیان پہ قائم ہوں. آپ کو کہا گیا کہ آپ اس بیان سے واپس؟ ظاہر ہے بعض لوگ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں کہا تھا آپ کو؟ آف کورس سویلین حکومت نہیں کہا، کو مجھے کسی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا، اپنی حکومت نہیں کہا کہ بھئی آپ نے یہ بیان دیا ہے. میں نے کہا میں نے دیا ہے، کیونکہ یہ میری اپنی سوچ بھی ہے. ابھی کیسے ہیں تعلقات فوج اور فوجی قیادت اور دیکھیں لوگ جو مرضی باتیں کریں، 3.5 سال میں اپوزیشن نہ کوئی بل ہمارے خلاف پاس کرا سکی. تو اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مطلب میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ فوجی قیادت اور وزیر اعظم ہاؤس کے درمیان تعلقات کیسے ہیں؟ اور کیونکہ فوجی قیادت کا فیصلہ یہ ہے کہ فوجی قیادت جو بھی منتخب حکومت ہوگی اس کے ساتھ کھڑی رہے گی. تو اس وقت کوئی کنٹروورسی نہیں ہے دونوں؟ چھوٹے موٹے اختلافات تو سوچوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن سول گورنمنٹ کے اور اسٹیبلشمنٹ میں سوچوں کا ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ لائن اور لینتھ اور ہے. پرائم منسٹر نے یہ کہا، انہوں نے ایک پیغام دیا کہ اگر وہ دوبارہ نہیں آتے اقتدار میں تو ہی وڈ گیو اے ٹف ٹائم. یہ پیغام بہت سے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا اشارہ تھا. پاکستان میں اپوزیشن تو یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوں. نہ اسٹیبلشمنٹ بھولی ہے نہ عمران خان بھولا ہے. سو دونوں اور ملک کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک پیج میں ہوں. آپ کی حکومت تو آئی ہی اس بیانیے پر تھی کہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا، پھر کیا وجہ ہے کہ اس سے بھی درجہ کم ہوتا جا رہا ہے جو نواز شریف کے ٹائم پہ تھا؟ دیکھیں پتہ نہیں، میں 17-16 آدمیوں کو اس نے نکالا، چھوٹے چھوٹے شک پہ بھی نکالا. عمران خان تو اتنا ہی کر سکتا نا. کورٹس نے بہت سارے فیصلوں میں بہت لمبے لمبے سٹے آرڈر دیے ہوئے. سو ہمیں ہمارے کیسز کو صحیح طور پر ہم شاید تیار نہیں کر سکے، شاید ہماری طرف سے کمزوری تھی. لیکن عمران خان کو لوگوں نے اس لیے ووٹ دیے کہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کو اور ان کرپٹ اور ڈس آنسٹ لوگوں کو قانون کی گرپ میں لائے اور قانون کے شکنجے میں جکڑے گا. سو احتساب عمران خان کا ٹاپ سلوگن تھا، لیکن اس میں ہمیں اتنی کامیابی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے. تو آپ کے UK گورنمنٹ کے ساتھ کچھ معاہدے ہو رہے ہیں؟ ہاں، ری ایڈمیشن پہ ہم تیار ہو گئے ہیں. ہم نے پاس کر دیا ہے، کمیٹی بنائی پرائم منسٹر نے، اور ایکسٹریڈیشن کے لیے بھی ہم تیار ہیں. دونوں ہم اکٹھے بھیج رہے ہیں کہ یہ معاہدے اگر ہو جاتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو واپس لا سکیں گے جن کو آپ واپس لانا چاہتے ہیں؟ ہماری طرف سے تو یہی سوچ ہوگی کہ ہم لا سکیں گے. ویسے تو ہم اسحاق ڈار کو نہیں لا سکے اتنا کچھ ہونے کے باوجود. نواز شریف آپ کو لگتا ہے کہ واپس آئیں گے کچھ عرصے میں؟ کوشش تو ہماری یہ ہے کہ وہ آ جائے. ہم 3.5 سال سے لگے ہوئے ہیں. بھیجا بھی ہم نے خود ہی ہے، غلطی بھی ہم سے خود ہوئی ہے، اور وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. ساروں کی آنکھوں میں انہوں نے جھول ڈھونکی اور وہ باہر نکل گئے. شہزاد اکبر کے ریزگنیشن پہ بھی بہت سے حلقوں نے یہ بات کی کہ ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ان لوگوں کو واپس لانے میں ناکام ہوئے، اور جس پہ پرائم منسٹر از ناٹ ہیپی. یہی بات صرف اکیلی بات، اور بھی کیسز کی بھی بہت سارے دیکھیں نا. ہم پیسے بھی کوئی نہیں لا سکے نا. صرف شہباز شریف پر 16 بلین اس کی منی لانڈرنگ ہے، لیکن ہم اس پہ بھی اس کے پیسے بھی نہیں لا سکے. سب جگہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. ہمیں کیس اچھے تیار کرنے چاہیے، ہمیں لائر اچھے رکھنے چاہیے. عمران خان میں ول کی تو کوئی کمی نہیں ہے. وہ تو ہر صورت میں احتساب سے 1 انچ، وہ تو کہتا غداری ہوگی اگر میں نہ رو دوں گا. ٹیررسٹ اٹیکس ملک میں ایک مرتبہ پھر بڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ شہری علاقوں میں خاص طور پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعات ہو رہے ہیں. 15 اگست کے بعد TTP سے جو صورتحال چل رہی تھی، انہوں نے سیز فائر ختم کر دیا، اور ان کی ڈیمانڈ اس طرح اور اتنی سخت تھی کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کی جا سکتی تھی. اور پھر ان کو فینسنگ پہ بھی اعتراض تھا. تو 15 اگست سے لے کے اب تک کوئی 38% جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات بڑھے ہیں، جس میں زیادہ تر واقعات جو ہیں وہ نارتھ وزیرستان اور KPK میں ہوئے ہیں. آپ کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے ان تمام دہشت گردی کے واقعات، جوہر ٹاؤن میں انڈیا را ملوث تھی، اور لاہور کے واقعے میں ابھی ہم آخری جگہ تک کے قریب ہیں
یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ٹی ٹی پی ہے یا نہیں ہے، اور بی این اے نے اس کو کلیم کیا ہے، لیکن ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم فائنل پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم وہاں بہت سارے جو انویسٹیگیشن کی ہے اور جو آدمی ہمیں مطلوب ہے اس تک ہم نہیں پہنچ پائے ابھی تک۔ اسلام آباد میں جو 10 واقعات ہوئے، 10 لوگ پولیس والے مارے گئے، اس میں ہم نے 4 کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، اور ابھی اس ماہ کی 18 تاریخ کو 2 دہشت گرد مارے گئے جو کہ سوات ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ سلیپر سیلز ایکٹیو ہوئے ہیں پھر سے کہ شہروں میں وہی 2006-07 والی صورتحال بنتی جا رہی ہے؟ شمالی اور جنوبی وزیرستان اور کے پی کے میں، اور بلوچستان کے کیچ ہو گیا، مستونگ ہو گیا، اس علاقوں میں یہ ایکٹیو ہوئے ہیں۔ اور جو چائنیز پہ حملہ ہوا اس میں بھی ایک حملے میں جو تھی وہ ٹی ٹی پی تھی، اور دوسرے میں کچھ اور لوگ ملوث تھے۔ تو ان سے نمٹنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے؟ آف کورس ان سے نمٹنے کے لیے فورسز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور ان کے کچھ لوگ مارے گئے ہیں مقابلوں میں، ان کے بھی۔ ان کے ایکٹیو ہونے کا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، تو وائی اٹ از ناٹ ہم پاسبل نے کہ آپ ان کو روکیں؟ 80 سے 85% لوگوں کو روکا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے سیکیورٹی صورتحال آنے والے کچھ مہینوں میں خراب ہوگی؟ 1-2 مہینوں میں شاید مزید خراب ہو، لیکن الٹیمیٹلی ہمارا تجربہ جو ہے ٹیررزم کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا اور انفارمیشن کلیکٹ کرنے کا زیادہ بہتر اور منظم ہے۔ پاکستان کی بہت یہ شکایت رہی ہے کہ جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہیں فرام اکراس دا بارڈر ہو رہی ہیں، وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جن کو پریویس افغان گورنمنٹ پروٹیکٹ کر رہی ہے، تو اب جبکہ وہاں پہ ان کی گورنمنٹ نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ ٹی ٹی پی از مور ایکٹیو ناؤ؟ دیکھیں، طالبان بیچ میں ہیں، وہ برج کا کام کر رہے ہیں، اور وہ ٹی ٹی پی کو سمجھا رہے ہیں، اور یہ ان کی ہم سے کمٹمنٹ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن وہ پاکستان میں بعض جگہوں سے داخل ہو کر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور وہ طالبان کے بھی نوٹس میں لایا جاتا ہے اور ان سے نپٹا بھی جاتا ہے۔ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اس وقت، جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں تو مذاکرات کا دروازہ بھی تقریباً بند ہو چکا ہے۔ سیز فائر کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ کوئی بات نہیں سیز فائر ہوئی؟ کا معاہدہ انہوں نے خود ختم کیا، بات چیت ایک آدھی مرتبہ ہوئی ضرور، لیکن بے نتیجہ ہوئی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ نے یہ بھی کہا کہ جو افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے وہ کہیں نہ کہیں انٹرفیئر کر رہی ہیں کہ ان کو روکیں، تو ان کے ساتھ کیا بات چیت چل رہی ہے؟ طالبان کی حد تک تو ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ طالبان کے کہے میں بھی نہیں ہے، اور داعش سے ان کی ویسے ہی لڑائی ہے، اور کچھ ٹی ٹی پی کے لوگوں نے داعش کو جوائن کر لیا۔